أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا تحقیق کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا تحقیق کہ ہم نے بھیجا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ کہ آپ سے پہلی امتوں کی طرف بھی. ٹھیک ہے، تحقیق إِلَى أُمَمٍ امت کی جمع امم. ٹھیک ہے نا، امم من قبلک کہ ہاں ٹھیک ہے نا، ہم نے تحقیق ہم نے بھیجے یا بھیجے اس میں سے ہم نے بھیجے تم سے پہلے بھی ہم نے بہت سے امتوں کے پاس کیا بھیجے، انبیاء کو بھیجا، یعنی ارسلنا رسول کو ہم نے جو ہے تحقیق ہم نے بہت سی قوموں کا پیغمبر بھیجے آپ سے پہلے. فاخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون. تو پھر ہم نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کو کیا کر لیا، ان کی سختیوں اور ان کو تکلیفوں میں گرفتار کر لیا. فاخذناہم ہم نے پکڑ لیا ان کو. ٹھیک ہے، تکلیف، ٹھیک ہے نا، ذرا تکلیف کو، بالباساء یعنی سختی اور تکلیفوں میں ان کو کیا کر دیا، ہم نے ان کو سختی اور تکلیفوں میں گرفتار کر لیا. لعلہم یتضرعون کہ کیا شاید کہ تاکہ وہ کیا کر لیں، عز و نیاز، تضرع اختیار کریں، عز و نیاز اختیار کریں اب کو. تو ہم نے پہلے بھی امتوں کے پاس انبیاء بھیجے، انہوں نے انکار کیا تو ہم نے ان کو پھر تکلیفوں کے ذریعے سے وہ کر دیا، لیکن تاکہ وہ کر لیں، لیکن پھر بھی وہ باز نہ آئے. فلولا فلولا پھر ایسا کیوں نہ ہوا، فلولا پھر ایسا کیوں نہ ہوا، اس جاءہم باسنا کہ جب ہماری ان سختی آئی. ٹھیک ہے نا، اس جاءہم باسنا کہ جب ہماری سختی ان کی طرف آئی، تضرعوا کہ وہ عاجزی اختیار کرتے، تضرعوا کہ وہ عاجزی اختیار کرتے، لیکن کیا ہوا، ولیکن کست قلوبہم ولیکن کست قلوبہم بلکہ ان کے دل تو سخت ہو گئے. وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون زینا مزین کر دیا ان کے لیے شیطان نے ما کانوا یعملون اس عمل کو جو وہ کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے نا، تو یہ جو ہے نا اس میں سے ماں کانو یعملون، حضرت نے کیا کیا، جو کچھ وہ کر رہے ہیں شیطان نے یہ سمجھایا کہ وہ بڑے شاندار کام ہے، مزین کر دیا. تو مطلب یہ ہے، مزین کا ترجمہ دیا کہ شاندار کام کر رہے ہیں. تو شیطان نے ان کو کہا کہ تم تو بڑے اچھے کام کرتے ہو. تو اس میں سے فلما نسو پھر اچھا جی، فلما نسو ما ذکروا به پھر جو نصیحت ان کو کی گئی تھی جب وہ اسے بھلا بیٹھے، فتحنا علیہم ابواب کل شیء پھر ہم نے ان پر ہر نعمت کے دروازے کھول دیے. کیا مطلب، پھر ہم نے کیا، نعمتیں نوازنا شروع کر دی ان کے اوپر. ٹھیک ہے نا، کہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں استدراج، انسان کو ڈھیل دی جا رہی ہوتی ہے، استدراج. کہ اب جب انہوں نے نصیحت کو بھلا بیٹھے تو ہم نے ہر نعمت کے دروازے ان کے اوپر کھول دیے. حتی اذا فرحوا بما اوتوا کہ یہاں تک کہ جب وہ اترانے لگے. ٹھیک ہے نا، اذا فرحوا بما اوتوا اس چیز پر جو ان کو عطا کیا گیا تھا، اخذناہم بغتۃ تو ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا. فاذا هم مبلسون تو وہ مایوس ہو کر رہ گئے. وقطع دابر القوم الذین ظلموا ٹھیک ہے نا، تو جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ہم نے ان کی جڑیں کاٹ کے رکھ دی، یعنی ان کی جڑ کاٹ کے رکھ دی. دابر القوم الذین ظلموا جن لوگوں نے ظلم کیا ان کی جڑ کاٹ کے رکھ دی. والحمد للہ رب العالمین اور تمام تعریفیں اللہ کی جو تمام جہانوں کا پروردگار ہیں. ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا ہے، پہلے سختیاں آتی ہیں تاکہ بندہ کیا آ جائے، باز آ جائے. لیکن اگر انسان باز نہ آئے نا تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس لیے جو آپ سمجھتے ہیں نا کہ جی فلاں آدمی اتنا گنہگار، فلاں ایسا، اس کو تو اتنی نوازا جا رہا ہے، ہمیں ایسا کیا جا رہا ہے. وہ بھائی کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پریشانی آ جائے اس پہ وہ نہ ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے کیا دی ہے آپ کو، ایک وہ ہے، ایک بعض دفعہ ایک ریمائنڈر ہوتا ہے انسان کے لیے، ریمائنڈر ہوتا ہے. اس ریمائنڈر کے اوپر جو ہے کبھی وہ نہ ہو. اس میں سے خطرہ یہ ہوتا ہے کہ جب نعمتوں کی بھرمار ہو اس وقت سوچنا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ کہیں استدراج تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی ہوئی اور ایک دم پکڑ آ جائے. اصل خطرناک چیز یہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ اصل چیز وہ ہوتی ہے. کل ارائیتم اے پیغمبر ان سے یہ کل آپ کہو، ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بھی. ذرا مجھے یہ تو بتاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے سننے کی طاقت کو اور تمہاری آنکھوں کو چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، من الہ غیر اللہ تو اللہ کے علاوہ کون الہ ہے، کون معبود ہے، یاتیکم بھی جو اس کو لے آئے، کون ہے اللہ کے علاوہ جو اس کو لا سکتا ہے. انظر کیف نصرف الآیات
انظر تو پس تم دیکھو، ٹھیک ہے نا، کیف نصرف الآیات، ہم کس طریقے سے مختلف طریقوں سے کیا کرتے ہیں، دلائل کو پیش کرتے ہیں، کیوں، ثم ہم یصدفون، پھر بھی یہ لوگ منہ میں پھیر لیتے ہیں، قل ارائیتکم، تو کہو ذرا یہ تو بتاؤ، ان اتاکم عذاب اللہ بغتتن، کہ اگر اللہ کا عذاب اچانک آ جائے، او جہرتن یا اعلانیہ آ جائے، حل یہلک الا القوم الظالمون، ٹھیک ہے، تو دونوں صورتوں میں کیا ظالموں کے سوا کس کس کو ہلاک کیا جائے گا، کس کو ہلاک کیا جائے گا، اللہ کا عذاب اگر اچانک آ جائے تو ظالم ہی مارے جائیں گے نا پھر، وما نرسل المرسلین مرسلین الا مبشرین ومنذرین، وما نرسل المرسلین، ہم نے، ٹھیک ہے نا، ہم اس میں سے ہم جتنے پیغمبروں کو بھیجتے ہیں، وہ کس لیے بھیجتے ہیں، وہ اس لیے بھیجتے ہیں الا مبشرین، کہ وہ خوشخبری سنائیں، ومنذرین، اور نافرمانوں کو خبردار کریں، یعنی ٹھیک ہے نا، خبردار کریں یعنی ان کو ڈرائیں، تو مطلب خبردار، منذر کا آپ کو معنی استاد نے بتایا تھا نا، شفقت والا جو ہوتا ہے نا، منذرین، فمن آمنا و اسلحہ، تو پس جو ایمان لے آئے گا اور کیا کرتا ہے، اسلحہ، اور جس نے اصلاح کر لی، فلا خوف علیہم، تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری نشانیوں کو یا ہماری آیات کو جھٹلایا، تو کیا ہوگا، یمسہم العذاب بما كانوا یفسقون، تو ان کو عذاب پہنچ کر رہے گا کیونکہ وہ نافرمانی کے عادی ہو چکے تھے، تو یہ اس میں سے کیونکہ وہ عادی تھے، کل، تو اے پیغمبر آپ ان سے کہو، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب ولا اقول لکم انی ملک، ان سے کہو میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب کا پورا علم رکھتا ہوں، یعنی غیب کا پورا، حضرت نے کہا نا، دیکھو ولا عالم الغیب، مطلب غیب کو جانتا ہوں، تو غیب کی باتیں تو اس نے بتائی ہیں نا ہمیں، ٹھیک ہے نا، تو پورا، حضرت نے ترجمے میں کیا کہ پورا، یعنی ایک ایک چیز کا علم جو ہے نا، یہ نہیں تھا کہ جی پورا علم جو ہے، لیکن کچھ باتیں تو بتائی گئی تھیں اس نے، جو قیامت کی نشانی ہیں اور ساری چیزیں ہمیں بتائی ہیں، تو غیب کا علم تھا، لیکن علم کلی نہیں تھا، جزئی تھا، ٹھیک ہے نا، جو ہمارے بریلوی بھائی ہیں نا، ان کا کہنا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا تھا، وہ کیا تھا، علم غیب کلی تھا، کلی، جو ہر چیز کا علم جو ہے، ایک ایک چیز کا علم ان کو دے دیا گیا تھا، ہم اسے کہتے ہیں کہ نہیں، علم غیب کلی نہیں تھا، علم غیب جزئی تھا، کہ جو ہے اس میں سے جو باتیں بتائی گئی ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، ان کو جو کچھ ہونے والا تھا، جو کچھ تھا ہوا سب کچھ، ایک ایک چیز کا علم ہمیشہ کے لیے عطا کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو ہم اس کو کہتے ہیں، اور یہ ہمارے اوپر بڑے اعتراضات وہ کرتے ہیں اس چیز کے اوپر سے، اب یہ آیت کیا کہہ رہی ہے، کہ میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں سے، پھر وہ اس کے مطلب منع کرتے ہیں کہ نہیں جی وہ تو یہ کہا جا رہا ہے اس میں سے، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نا پورا پورا علم جو تھا نا، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے، قیامت تک ایک ایک چیز کا ذرے ذرے کا علم ہونا، سب کچھ کیا ہوگا کیا نہیں، جو کیا کچھ ہوا تھا، ٹھیک ہے نا، کیا دل میں خیالات آئیں گے، کیا کچھ، ہر چیز کا علم وہ کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا وہ ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے بعد کسی کا علم ہے تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کسی کو علم ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے، لیکن دونوں میں فرق کرنا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ اتنا آپ وہ کرو تو وہ پھر ہمیں کیا کہنے لگ پڑتے ہیں، جی گستاخ ہیں، جی فلاں ہیں، یہ ہیں، او بھائی، یہ نبی کی شان کو اس طرح بیان کرو کہ کیا ہو، اللہ تعالیٰ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ تعالیٰ کے بعد کوئی ہستی ہیں تو وہ کون ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، سب سے جو ہے نا بزرگ، بس جو وہ ہیں، ٹھیک ہے، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، بس، لیکن ایسا نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملا دو ان کو ہر طرح سے، جو ہے ایسا نہ کرو، ہے نا، یہ اس لیے کہتے ہیں کہ نہ میرے پاس غیب کا میں پورا علم رکھتا ہوں، ولا اقول لکم انی ملکن، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحى الیہ، میں تو صرف اس وحی کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف نازل، جو مجھ پر نازل ہوئی ہے، قل هل يستوي الاعمى والبصیر، تو کیا کہہ دو کہ کیا اندھا اور بینائی والا برابر ہو سکتے ہیں، افلا تتفکرون، کہ کیا تم غور نہیں کرتے، وانذر به الذین یخافون، وانذر، اور اے پیغمبر، ٹھیک ہے نا، وانذر بھی، اس وحی کے ذریعے سے ان کو ڈراؤ، الذین، کن کو، یخافون ان یحشروا الی ربهم لیس لهم من دونه ولی ولا شفیع، تو تم اس وحی کے ذریعے سے تم ان کو خبردار کرو جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ ان کو ان کے پروردگار کے پاس ایسی حالت میں جمع کیا جائے گا کہ ان کے پاس نہ ان کا کوئی کیا ہوگا، نہ ہی کوئی ان کا کوئی مددگار ہوگا، ولی ولا شفیع،
اور نہ کوئی سفارشی ہوگا، لعلہم یتقون، تاکہ وہ لوگ تقوی اختیار کر لیں. تو ان لوگوں کو ڈراؤ جو یہ امید رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ کے پاس نہ کوئی یار و مددگار ہوگا، نہ کوئی سفارشی ہوگا، ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے تو وہ کیا کرتے تھے، اصل میں یہ کیا تھا مشرکین کے، وہ اپنے دیوتاؤں کو اپنا مستقل سفارشی سمجھتے تھے. کہتے ہیں یہ دیوتا جو ہے نا ہمارے کیا کریں گے، یہ ہمیں بخشوا لیں گے، یہ پیر ہمیں کیا کر لیں گے. سمجھ آئیے، پیر نہیں بخشواتا، پیر نہیں بخشاتا. آپ نے خود کیا کرنا ہے. ہاں اگر پیر کو اللہ تعالیٰ نے اگر وہ دی، اجازت دی، ٹھیک ہے نا، تو سفارش کرنے کی، تو پھر کیا ہوگا، وہ کر لے گا. لیکن پیر کے بس میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے کہ ٹھیک ہے، جس کی سفارش قبول کرنے کی وہ ہوگی، تو وہ کیا کرے گا، وہ سفارش کرے گا. لیکن ایسے نہیں ہے، خود اعمال کرنے ہیں آپ نے، کہ چلو جی پیر صاحب خود ہی عمل کر کے ہمیں جگہ کر لیں گے، بخشوا دیں گے. ایسا نہیں ہوتا. ایسے ہی جو ہے نا، تو جو ہے نا اس دن سفارشی اور کوئی جو ہے اس میں سے ولا تطرد الذین يدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ، اور ان لوگوں کو اپنی مجلس سے نہ نکالنا. اچھا، ولا تطرد الذین، تم ان لوگوں کو اپنی مجلس میں نہ نکالنا. یدعون ربهم بالغداة، جو صبح والعشی، صبح اور شام کو اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں. کس لیے؟ یریدون وجہہ، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کو کیا کرتے ہیں، پکارتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اصل میں یہ کہتے یہ تھے کہ آپ کیا کرو، قریش کے بڑے لوگ تھے نا، کہتے تھے آپ ان کو نکال دیں، آپ غریب غریب لوگ آپ کے ارد گرد بیٹھے رہتے ہیں، ہم پھر کیا کریں گے، پھر آپ کے بیٹھیں گے، ہم آ جایا کریں گے آپ کے پاس. یہ فقیر غریب مولوی ٹائپ جو ہے نا، یہ جس طرح آج کل بھی لوگ کہتے ہیں نا، ہم یہ فلاں کی مجلس میں سارے غریب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں فلاں جگہ کے اوپر. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہماری توہین ہوتی ہے اس میں سے. مولویوں کے ساتھ جا کے بیٹھ جائیں، کیسے بیٹھ جائیں جو ہے نا اس میں سے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے تو فرمایا کہتے ہیں ان کو نہ نکالو. کیوں؟ یہ تو کیا ہے، یہ مخلص لوگ ہیں. آج کل بھی ایسا ہی ہوتا ہے، یاد رکھو. جو کہ کیا ہوتے ہیں، جو ہر دین کے کام کے اندر آپ دیکھو گے نا، تو زیادہ کیا کرتے ہیں غربا، اس کو کیا کرتے ہیں، زیادہ سنبھالتے ہیں اس کام کو. اچھا، جہاں پہ کیا ہوتا ہے، وہ جو امیروں کو اگر کھاتا دے دیا جائے نا، وہ کام کیا ہونے لگ پڑتے ہیں، ٹھپ ہونے لگ پڑتے ہیں. یہ بات یاد رکھ لو ہر جگہ کے اوپر. ٹھیک ہے نا. جہاں پہ جو ہے نا اس میں سے تو غربا جو ہوتے ہیں نا، اس چیزوں کو سنبھالتے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جس پیر کے پاس تم دیکھو کہ امیروں کا کیا ہے، جھمگٹا ہے، اور ایسے لوگ جو ہے نا وہ ہیں، تو یہ اس کو کیا کرنا چاہیے انسان کو، اس ایسے آدمی سے تھوڑا سا دور رہنا چاہیے. پھر کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ بھی اسی قسم کا آدمی ہے، وہ بھی اسی قسم کا آدمی ہے، کہ جس کی طرف، جس کے اس طرح کی جو ہے نا بڑی بڑی جو ہے نا لوگوں کے ساتھ تعلقات، اور بڑی بڑی جو ہے نا، تو جس کے ارد گرد جو ہے ایسے لوگ اٹھنے شروع ہو گئے ہیں. تو اس کا مطلب اس میں دنیا داری کا معاملہ آ گیا ہے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ کیا ہوتا ہے، اپنے کہتے ہیں نا کہ کیا ہوتا ہے، ہر چیز میل، ملان ہوتا ہے اس چیز کی طرف جو ہے. تو اس لیے جو ہے نا غربا جو ہے اس میں سے، اس میں تو کیسے آگے کہتے ہیں، ما علیک من حسابہ من شیء وما من حسابک علیہ من شیء فتطردہم فتکون من الظالمین. ٹھیک ہے نا. ما علیک من حساب من شیء، ٹھیک ہے نا، کہ جناب ان کے حساب میں جو اعمال ہیں ان میں سے کسی کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ما علیک من حساب من شیء، ما علیک آپ پر کچھ نہیں ہے، من حساب من شیء ان کے حساب میں سے کوئی ذمہ داری تم پر نہیں ہے. وما من حسابک علیہ من شیء، اور تمہارے حساب میں جو اعمال ہیں کسی ذمہ داری ان پر نہیں ہے. یعنی تمہارے اپنے اعمال کا حساب دینا، انہوں نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. ٹھیک ہے نا. فتطردہم، جس کی وجہ سے تم نکال باہر کرو، فتطردہم فتکون من الظالمین، تو پھر آپ کیا ہو جاؤ گے، اور ظالموں میں شامل ہو جاؤ. یعنی ایسا نہ کرنا ان کو. ٹھیک ہے نا. کہ آپ اس میں سے کیا کر لو. ٹھیک ہے. نفی کے بعد آیا نا فا. ٹھیک ہے نا. نفی کے بعد فا آ گیا تو ان مقدر آ گیا نا. ٹھیک ہے نا. فتطردہم، فتکونا آ گیا. ٹھیک ہے نا. فتکونا اس میں سے آ گیا. تو یہ جو ہے اس میں سے کہ آپ کے اوپر کوئی حساب نہیں ہے، کہ آپ ان کو کیا کرو، نکالو اور پھر ان کو اس میں سے. تو ایسا نہ کرنا. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، ٹھیک ہے نا. اسی طرح ہم نے کچھ لوگوں کو کچھ دوسروں کے ذریعے آزمائش میں ڈالا ہے. لِيَقُولُوا لِأَن يَقُولُوا تھا، لِأَن يَقُولُونَ سے لِأَن يَقُولُوا، تو لِيَقُولُوا هَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ. تو ہم کیا کیا یہ جن کو، اب کیا کیا تاکہ وہ ان کے بارے میں یہ کہیں. ٹھیک ہے نا. کذالک فتن بازو یقولوا اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، کہ کیا یہ ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے ہم سب کو چھوڑ کر احسان کرنے کے لیے چنا ہے، ہم کو چھوڑ کے. ٹھیک ہے نا. یہ لام کیا آ گیا نا، لام کیا آ گیا نا. ٹھیک ہے نا. لام کیا، ٹھیک ہے. یقولوا آ گیا، یہ لام کیا آ گیا.
تو یہ اس میں سے من اللہ علیہم من بیننا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لی ہے ہمارے درمیان. الیس اللہ بعالم بالشاکرین، ٹھیک ہے نا. تو اللہ اپنے شکر گزار میں اس سے زیادہ نہیں جانتا اس میں سے، کیا اللہ تعالیٰ اس میں سے نہیں جانتا؟ تو اب دیکھو اس میں سے کیا بتایا جا رہا ہے، آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے تو کہ غریب مسلمان اس حیثیت سے ان امیر کافروں کے لیے آزمائش کا سبب بن گئے کہ آیا یہ لوگ اصل اہمیت حق، اچھا جی، اصل کہ یہ لوگ اصل اہمیت حق بات کو دیتے ہیں، یا صرف اس وجہ سے حق انکار کرتے ہیں کہ اس کے ماننے والے غریب لوگ ہیں. مطلب یہ کیا تھی، یہ آزمائش تھی کفار کے لیے. وہ کہتے ہیں ہم اس لیے آپ کے پاس نہیں آتے نا کہ آپ کے ارد گرد کیا ہوتے ہیں، غریب لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو بھائی تم نے حق بات کو ماننا ہے، یا تم کیا کر رہے ہو، اس بات پہ انکار کر رہے ہو کہ جناب اس میں سے تمہیں تو حق کا متلاشی ہونا چاہیے، حق کو تلاش کرنا چاہیے نا. اس لیے دیکھیں وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، تو ہم نے اس طرح ان لوگوں کو کچھ دوسروں کے ذریعے آزمائش میں ڈالا ہے. کیوں؟ لِيَقُولُوا، ٹھیک ہے نا، تاکہ وہ ان کے بارے میں یہ کہیں ہَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا، کہ کیا یہ ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے، ٹھیک ہے نا، ہم سب کو چھوڑ کر احسان کرنے کے لیے چنا ہے، کہ اللہ نے انہی کے لیے احسان کرنے سے تھا. الیس اللہ بعالم بالشاکرین، کیا یہ کافر جو کہنے کے خیال میں اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو دوسروں سے زیادہ نہیں جانتا؟ مطلب یہ کفار کے لیے ایک وہ تھی، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے، اور یہ کہتے ہیں یہ کافروں کا کیا تھا، ایک اصل میں یہ فکرہ تھا جو مسلمان کا کرتے اہؤلاء من اللہ علینا، ٹھیک ہے نا، اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، یہ جو ہے نا، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں کہا کرتے تھے بس یہی، یہ فقیر غریب لوگ ہی ملے تھے ان کو، ہم نہیں تھے اس میں سے. تو اب اس میں سے آ گیا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اور جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لات رکھتے ہیں. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ، جب آئیں تمہارے پاس يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، جو ہماری آیتوں پر فَقُلْ، تو آپ کہو ان سے سلام علیکم، سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر. كتب ربكم على نفسه الرحمہ، کہ تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت کا معاملہ کر لیا. انه من عمل منکم سوءا، ٹھیک ہے نا، کہ بے شک کہ اگر تم میں سے کوئی نادانی سے کوئی برا کام کرتے، بجہالت نا، بجہالت نادانی سے کوئی بندہ اگر غلط کام کر بیٹھے گا، ثم تابا، پھر وہ توبہ کرے، من بعدی، اس کے بعد، وہ اسلحہ، اور جو ہے نا اصلاح کر لے اس معاملے کی، تو اللہ کیا ہے، فَأَنَّهُ غفور رحیم، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا بڑا مہربان ہے. دیکھو اگر غلطی سے تمہارے اوپر ہو گئی، اللہ نے کیا رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت لکھ رکھی ہے. دیکھو کتنی آیت، کیسی رحمت والی آیت ہے. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت کا معاملہ لکھا ہوا ہے کہ اگر، کہ جو بھی تم میں سے کوئی برائی کر بیٹھے، غلطی ہو گئی ہے، نادانی سے ہو گئی ہے، تو توبہ کرے، اصلاح کر لے، کہ نہیں اب نہیں کروں گا، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ غفور ہے، بڑے مہربان ہے، کوئی بات نہیں، جتنے مرضی. تم گھبراتے کیوں ہو، ایسے گناہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ جو ایسے ایسے گناہ ہیں کیسے بخشش کیسے ہوگی، نہیں 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 نہیں، پریشان نہیں ہونا، ٹھیک ہے نا. پریشانی کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کیا کرنے والے ہیں، بخشنے والے ہیں. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اسی طرح ہی ہم کیا کرتے، تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیات کو. وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، تاکہ مجرموں کا راستہ کھل کر سامنے آ جائے. تستبینہ، ٹھیک ہے نا، ظاہر ہو جائے، استبانہ یستبین سے، وَلِتَسْتَبِينَ، وَلِتَسْتَبِينَ، ٹھیک ہے، تاکہ کیا ہو جائے، ظاہر ہو جائے، سبیل المجرمین، کس کا، مجرموں کا راستہ کیا ہو جائے، کھل کر سامنے آ جائے. قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، تو آپ کہہ دو، آپ پیغمبر، اے پیغمبر ان سے کہو کہ تم اللہ کے سوا جن کو خداؤں کو پکارتے ہو، مجھے ان کی عبادت کرنے سے منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا. قل لا اتبع اہواءکم، کہ آپ، میں اتباع نہیں کروں گا تمہاری خواہشات کی، ٹھیک ہے نا، پیچھے نہیں چل سکتا. قد ضللت اذن، قد ضللت اذن، اگر میں ایسا کروں گا تو پھر تو میں کیا ہو جاؤں گا، یعنی پھسل جاؤں گا. قد ضللت یعنی میں، ٹھیک ہے نا، تمہیں تو اگر میں ایسا کروں، ٹھیک ہے نا، اذن، پھر تو. وما انا من المہتدین، اور میرا شمار ہدایت یافتہ لوگوں میں نہیں ہوگا. قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ، کہو کہ مجھے اپنے پر ایک روشن دلیل مل چکی ہے، وکذبتم بہ، ٹھیک ہے نا، اور تم نے سوچ کیا کہ یہ جھٹلایا ہے. ما عندی ما تستعجلون بہ، ٹھیک ہے نا. تو ما عندی ما تستعجلون، جس چیز کی جلدی آنے کا تم مطالبہ کر رہے ہو نا، ما تستعجلون بہ، جس کا ما عندی، وہ میرے پاس موجود نہیں ہے. یہ کہتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے ایسا کرو، پھر اگر یہ تو عذاب لے آؤ، ابھی تم عذاب ابھی لے آؤ ہمارے اوپر، اگر یہ ہے عذاب ابھی لے آؤ. تو کہا کہ میرے پاس نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا حکم سے ہوتا ہے، وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. میں تو کیا کرتا ہوں، میں تو تمہیں سے سمجھاتا ہوں، باقی تمہیں خبردار کرتا ہوں. ان الحکم الا للہ،
ان الحکم، ان یہ ان نافیہ، اچھا حکم اللہ کے سوا کسی کا نہیں چلتا. یقص الحق کا، حق کسا یقصو آ گیا نا، مضاف آ گیا، مضاف کسا یقصو، یقص الحق کا، وہ حق بات بیان کر دیتا ہے. وہ خیر الفاصلین، اور وہ سب سے بہتر فاصلین، سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. فاصل، ٹھیک ہے نا، فاصل فیصلہ کرنے والا ہے، وہ سب سے بہترین. کل لو ان عندی ما تستعجلون به، آپ کہہ دو لو ان عندی، کہ اگر میرے پاس ہوتا وہ چیز جس کی تم جلدی کر رہے ہو، لقضی الامر بینی و بینکم، تو میرے اچھا جی، تو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا. واللہ اعلم بالظالمین، اور اللہ ظالم کو خوب جانتا ہے. وعنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں. ٹھیک ہے نا، اسی کے پاس کیا ہے؟ مفاتح الغیب. ٹھیک ہے نا، اسی کے پاس کنجیاں ہیں. ٹھیک ہے نا، مفتاحن کی جمع مفاتیح بھی آتی ہے نا، مفائلو، مفتاحن، مفاتیح اور مفاتیح بھی آتی ہے، چابیاں جو ہے نا، تو اس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں. لا یعلمها الا هو، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور خشکی اور سمندر میں جو کچھ ہے وہ اس سے واقف ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ، وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ، اور کسی درخت کا کوئی پتا نہیں گرتا، الا یعلمها، مگر وہ اللہ اس کو جانتا ہے. دیکھو نا، اللہ تعالیٰ اس پتے کو بھی جانتے ہیں. ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اور اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانا یا کوئی خشک یا تر چیز ایسی نہیں ہے جو ایک کھلی کتاب میں درج نہ ہو. الا فی کتاب مبین، دانا جو کچھ نکلے گا، اس سے دانا نکلے گا نہیں نکلے گا، اس سے کتنے پودے بنیں گے کتنے نہیں بنیں گے، اس کے اوپر کتنے بیج آئیں گے، ان بیجوں سے کتنے پودے بنیں گے، وہ کس کی خوراک بنیں گے، کس آدمی کے جا کے وہ ہوگا، کیا کچھ ہوگا اس کے ذریعے سے، یہ اس کی بیماری کا سبب بنے گا. کیا کچھ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اس کی ایک 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 چیز کو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، جانتے ہیں اس میں سے. ٹھیک ہے نا. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، وہی اللہ ہے جو رات کے وقت تمہاری روح کو قبض کر لیتا ہے. يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، اور وہ جانتا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا جی، تم نے جو کچھ، اچھا جی تم کیا کرتے ہو بن نہارے، جو تم نے کیا کیا ہوا تھا اس کو بھی جانتا ہے، جو تم نے دن بھر کیا ہوا ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے اسے تو جانتا ہے اس میں سے. پھر اس میں سے کیا ہوتا ہے، اچھا جی، جو کہتے ہیں ما جرح تم بن نہارے ثم یبعثکم فیہ، پھر تمہیں کیا کرتا ہے، یعنی اگلے دن میں، پھر نئے دن میں تمہیں زندگی دیتا ہے. لیقضا اجل مسمى، تاکہ تمہاری عمر کی مقررہ مدت پوری ہو جائے. ثم الیہ مرجعکم، پھر اسی کی طرف تمہیں واپس لوٹنا ہے. ثم ینبئکم، پھر وہ تمہیں بتائے گا کیا بما کنتم تعملون، جو تم کرتے رہے تھے. ٹھیک ہے نا. وہو القاہر فوق عبادہ، وہی کیا ہے، وہ اپنے بندوں پر مکمل اقتدار کا مالک ہے. ویرسل علیکم حفظا، اور اس نے تمہارے لیے نگران فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں. حفظہ یعنی فرشتہ تمہارے اوپر بھیجتا ہے جو نگہبان تمہارے اعمال لکھتا ہے. حتی اذا جاء احدکم الموت، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے، توفت رسولنا وهم لا يفرطون، تو پھر ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کو پورا پورا وصول کر لیتے ہیں. توفت پورا پورا، دیکھو توفت رسولنا پورا پورا لیتے ہیں، وهم لا يفرطون، اور ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتے. ثم ردوا الى الله مولاهم الحق، اور پھر ان سب کو اللہ کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے جو ان کا مولا برحق ہے. الا له الحکم، پھر اچھا یاد رکھو حکم اسی کا چلتا ہے. وہو اسرع الحاسبین، اور وہ سب سے جلدی حساب لینے والا ہے. کل من ینجیکم، کل من ینجیکم، کون ہے جو تمہیں کیا کر سکتا ہے، تمہیں نجات دیتا ہے. من ظلمات البر والبحر، اس کے خشکی کی اور سمندروں کی تاریکیوں سے. تدونہ تضرعا وخفیہ، جس کو تم کیا کرتے ہو، گڑ گڑا کے تم جو ہے نا، اور چپ کے اس کو، جس کو پکارتے ہو اس اندھیروں کے اندر. لئن، اور کیا پکارتے کیسے ہو، لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین، کیسے پکارتے ہو کہ اگر اس نے ہمیں اس مصیبت سے بچا لیا، لنکونن من الشاکرین، تو ہم ضرور بے ضرور شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائیں گے. قل اللہ ینجیکم منها، بس اللہ ہی تمہیں کیا کرنے والا ہے، نجات دینے والا ہے. ومن کل کرب، اور ہر تکلیف سے، ہر مصیبت سے وہی تمہیں بچاتا ہے. ثم انتم تشرکون، اور پھر تم جو ہے نا، تم اس میں سے، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا، کیوں سمان تم تشرکون، تاکہ ٹھیک ہے نا، کہ تاکہ تم لوگ کیا ہو جاؤ گے، کہ تم جو ہے نا شکر گزار بندوں میں شامل ہو جاؤ. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے، اب شرک کر تم، بلکہ تشرکون تم کیا کر لو، تم شرک کر، سم ان تم تشرکون، پھر تم اس کا شرک کرنے لگ پڑتے ہو.
ٹھیک ہے، تو تم اس کے ساتھ کیا کرتے ہو پھر؟ تو تم جو ہے نا یہ اس میں سے، تو تم تشرکون، تو تمہیں ملاتا ہے، تمہیں ہر پریشانی سے نجات ہے، ثم انتم تشرکون، پھر تمہیں شرک میں مبتلا ہوتے ہیں۔ قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا، قل آپ کہو، هو القادر، وہ قادر ہے، علی ان یبعث علیکم عذابا، اس چیز پر کہ وہ تمہارے اوپر عذاب بھیجے، کہاں سے؟ من فوقکم، تمہارے اوپر سے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کی جانب سے، او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ کیا کرے کہ یا تمہارے اوپر سے یا تمہارے نیچے سے، او یلبسکم شیعا، ٹھیک ہے نا؟ اور تمہیں شیعا، شیعہ کسے کہتے ہیں؟ ٹولیاں جو ہوتی ہیں، گروہ جو ہوتے ہیں نا، او یلبسکم شیعا، ٹھیک ہے نا؟ یہ تمہیں مختلف ٹولیوں میں تمہیں کیا کر دے؟ بانٹ کے، ٹھیک ہے نا؟ ایک دوسرے سے کیا کر دے؟ تمہیں آپس میں ہی کیا کر دے؟ تمہیں آپس میں گروہ در گروہ ہو جاتے ہیں، لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، او یلبسکم شیعا، کہ تمہیں گروہ در گروہ کر کے تمہیں آپس میں ہی ٹکرا دے، تمہیں جو ہے نا، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور ایک دوسرے کی طاقت کا تمہیں مزہ چکھا دے، ایک دوسرے لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتفاق بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ انظر کیف نصرف الآیات، تو دیکھو ہم کس طرح مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں بیان کرتے ہیں، لعلہم یفقہون، تاکہ یہ کچھ سمجھ سے کام لے لیں یا سمجھ جائیں اس میں سے۔